دو پہلو سے اس پہ بات کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ غصہ آتا کیوں ہے، جی، دوسرا پہلو یہ ہوگا کہ اس پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ غصہ کو قابو کرنے کی، کنٹرول کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ ٹھیک۔ اب جیسا آپ نے حضور علیہ السلام کی حدیث پاک بھی اور قرآن مجید کی آیت کا بھی ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی اور اچھے لوگوں کی، عظیم لوگوں کی خوبیوں میں یہ ایک خوبی ذکر فرمائی ہے کہ وہ اپنے غصے کو قابو رکھتے ہیں۔ بنیادی طور پر میڈیکلی انسان کی مزاج اور طبیعت میں ڈیفرنٹ کیمیکلز کریٹ ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس کی مزاج اور طبیعت اور اس کے ایموشنز کریٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کا دورانیہ 12 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، میکسیمم ہے یہ، میکسیمم ہے، 12 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی مرضی کے خلاف، آپ کی پسند کے خلاف، آپ کی رضا کے خلاف کوئی کام ظاہر ہو، یا آپ کسی ایسے ایکشن کے نتیجے میں کہ آپ کو اپنی انسلٹ فیل ہو، اور اس طرح کی کوئی چیز ہو کہ جس میں آپ اپنے آپ کو انکمفرٹ فیل کریں، اس کے نتیجے میں طبیعت میں ایک بے چینی اور بے قراری پیدا ہونا ایک فطرتی بات ہے۔ صحیح۔ اب جب یہ چیز پیدا ہونے لگتی ہے تو اس کے مختلف درجات ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے طور پر اپنی طبیعت اور مزاج کو انالائز کر کے آپ فوری طور پر خود ہی اس کو سمجھ جائیں کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ صحیح۔ پھر اس میں جو چیزیں اس کو بڑھا رہی ہیں، اس کے ٹمپریچر کو انکریز کر رہی ہیں، آپ اس کو آبزرو رکھیں اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے اس سے اوائڈ کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک۔ اور اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ ایک ایسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں پہ ایک ایسی کیفیت اس سخت ترین میں آ جاتی ہے کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ غصہ عقل کو کھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی قوت فیصلہ کو سلب کر لیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ اپنے نفع اور نقصان سے خالی ہو جاتے ہیں، اور آپ کو بالکل یہ ادراک ختم ہو جاتا ہے کہ آپ اس میں کیا کرنے جا رہے ہیں۔ پھر اس کیفیت میں آپ جو خواہش آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کو گالی دوں، میں اس کو مار دوں، میں اس کو کچھ بھی کر دوں، اس کی انتہا کسی بھی لیول پہ چلی جائے، ڈائیورس دینے میں، گھریلو معاملات میں، آفیسز میں، اپنے ماتحتوں پر، اپنے گرد و پیش کے رہنے والے کمزوروں میں جو آپ کے ماتحت ہیں، یا اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں، یہ اس کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود رہنمائی فرمائی ہے مختلف۔ ایک تو وضو کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ وضو کرنے میں ایک اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ آپ اس ماحول کو چینج کریں، آپ اس جگہ کو بدل دیں، آپ وہاں سے اس انوائرمنٹ میں نکل جائیں، آپ خاموش ہو جائیں، جس کو کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا پڑھنے کا بھی حکم، ہاں، اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی وہ جو، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ جس نے وہ 12 منٹ جو ہے نا میکسیمم جس نے وہ گزار لیے ہیں، وہ اس کیفیت سے گزرنے کے بعد اس کو قابو کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنے میں اس کو کامیاب ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔